اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن تھا، ان کا جو پرپس تھا وہ کیا تھا؟ کعبۃ اللہ کو اپنی اصل پوزیشن میں لانا۔ اصل پوزیشن کیا تھی؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گھر ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو کیا تھا؟ شرک سے پاک کرنا تھا دنیا کو، شرک سے پاک کرنا تھا لوگوں کو۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے بھیجا اور ان کو قرآن دیا، تو ان کا جو مشن تھا وہ کعبۃ اللہ کو، اللہ کے گھر کو، سینٹر کو، جو ہم مسلمانوں کا سب کا کیپٹل ہے، اس کو کیا کرنا تھا؟ شرک سے پاک کرنا تھا، کیونکہ اس کے اندر بہت سے بت تھے، بہت سے ایسی چیزیں تھیں جو شرک میں مبتلا تھے لوگ، تو ان کو پاک کرنا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تھے اور 2 جنگیں ہو چکی تھی اور جنگ خندق بھی ہو چکی تھی، اور وہ جب مشرکوں کو ان چیزوں میں ناکامی ہوئی تو مشرک اینگر میں تھے اور بہت غصے میں تھے کہ اب ہم مسلمانوں کو پورا ختم کر دیں گے، ان کو ہم بالکل تباہ و برباد کر دیں گے۔ ان کی تیاریاں چل رہی تھی۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ حج پہ جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ صحابہ حج پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ خواب جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈسکس کیا کن سے؟ صحابہ سے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کو حکم ہوا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں چلنا چاہیے۔ تو انہوں نے پلان کیا کہ ہم حج پہ جائیں گے۔ اگر آپ لوگ حج پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ حج کے لیے کوئی بھی چیز نہیں لے کے جاتے، مطلب ہتھیار لڑنے کے لیے نہیں جاتے، کیونکہ وہاں پہ لڑائی منع ہے۔ تو آپ کوئی بھی چیز نہیں لے کے جاتے، حج پہ آپ جاتے ہیں صرف حج کرنے کے لیے، اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے۔ تو جب مدینے سے مسلمان روانہ ہوئے حج کے لیے، اور اس وقت وہ خون کے پیاسے تھے، مشرک خون کے پیاسے تھے کہ ہم مدینے میں مسلمانوں کو جا کے وہاں پہ ان سب کو مار دیں، سب کو ختم کر دیں۔ لیکن اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا، اور جب وہ حج کے لیے نکلے تو ظاہر سی بات ہے احرام کے ساتھ تھے، اور اس وقت جو قربانی ہوتی تھی اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ آپ جو ہے وہ قربانی کے لیے فون پہ آرڈر کر دیں مجھے قربانی کرنی ہے، یا آن لائن کر دیں، یا آپ جو حج کے ساتھ جا رہے ہیں ان کو دے دیں۔ نہیں، قربانی اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ فرسٹ جو قربانی ہوئی تھی حج کے لیے، فرسٹ جو قربانی ہوئی تھی، فرسٹ جو سیکریفائز ہوا تھا مسلمانوں کا، وہ کس طرح ہوا تھا؟ اس وقت جب مسلمان گئے، احرام میں تھے، اور یہ انٹیلیجنس رپورٹ کن کو پہنچ گئی؟ مکے والوں کو، کہ مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ جو بھی کمپنین ہیں وہ حج کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے اور وہ جانور لے کے آ رہے ہیں۔ تو مشرکوں نے کیا کہا کہ اگر وہ مکے کی ٹیریٹری میں، مکے کی لوکیشن میں پہنچ گئے تو وہاں پہ کیا تھا؟ خون خرابہ منع تھا، خون خرابہ جو ہے وہ نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اپنے لوگوں کو بھیجا کہ ان کو راستے میں جا کے ان کو مار دو۔ تو یہ خبر مسلمانوں کو پہنچ گئی، تو صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک اور راستہ ہے، لیکن وہ راستہ بہت ہارڈ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ بشز بھی ہیں اور راکس بھی ہیں، وہاں پہ عام لوگ وہ راستہ اختیار نہیں کرتے، ہم اس راستے سے جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے پلان کیا اس راستے سے جانے کا، وہاں سے گئے، وہ راستہ سیدھا ان کو کہاں لے کے آیا؟ حدیبیہ میں۔ جب حدیبیہ میں آ گئے، اب یہ مشرکوں کو پتہ چل گیا، تو وہ وہاں پہ ان سے نہیں لڑ سکتے تھے، کیونکہ یہ ان کا ہی رول تھا کہ یہاں پہ لڑائی منع ہے۔ تو کیونکہ وہ ویپنز کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ مسلمان لڑنے نہیں آئے تھے، وہ کیا کرنے آئے تھے؟ حج کرنے آئے تھے۔ سارے لوگوں کو پتا تھا کہ وہ ہتھیاروں کے ساتھ نہیں آئے، وہ حج کرنے آئے ہیں، احرام میں ہیں، ان کے جانور بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اگر وہاں پہ ان سے فائٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب قصور کس کا ہوتا؟ مشرکوں کا۔ تو وہ ان سے نہیں لڑ سکتے تھے۔ تو وہاں پہ صلح ہوا اور ایگریمنٹ ہوا، وہ سارا کس کی فیور میں تھا؟ ظاہری طور مشرکوں کے فیور میں تھا۔ تو وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو حکم کیا کہ اپنے بال کاٹو، اپنے سر منڈواؤ، اور کیا کرو؟ قربانی کرو۔ اب وہ قربانی کہاں جانی تھی؟ وہ بھی مکے میں جانی تھی۔ اس وقت یہ نہیں ہے کہ وہ قربانی واپس مدینے لے کے جائے۔ تو وہ فرسٹ قربانی تھی، فرسٹ سیکریفائز تھا مسلمانوں کا حج کا ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ تو اس لیے قربانی ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری امت کے لیے، ساری جو بھی ہم امہ ہیں ان سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قربانی واجب کر دی۔ جو قربانی کر سکتا ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے۔ آج کل بہت سے فتنے چل رہے ہیں، کہتے ہیں کہ قربانی آپ خواہ جانوروں کو مارتے ہیں، آپ جو ہے وہ ان کی چیزیں ضائع کرتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سسٹم ہے۔ اگر قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ جانور کی ہر چیز استعمال ہوتی ہے اور اس سے غریبوں تک پیسہ پہنچتا ہے، ورنہ جن کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن کو پیسہ دیا ہے
اور وہ پیسہ کبھی ٹرانسفر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ عز و جل جن کو پیسہ دیا ہے وہ پیسہ خرچ کر کے قربانی کرتے ہیں، اور اسی طرح ہی سسٹم چلتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اسٹیٹسٹکس دیکھیں، اگر آپ دیکھیں ریسرچ کریں تو یہ چیز آپ کو ملے گی کہ قربانی کے ذریعے کن کن غریبوں پہ، جو غریب کھانا نہیں کھا سکتے، جن غریبوں کو پورے سال کپڑے لینے کے لیے کوئی بھی پیسے نہیں ہوتے، وہ جانور سیل کر کے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ جاء ربہ بقلب، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کہ وہ اپنے رب کی طرف صاف دل، اپنے رب کی طرف صاف دل، قلب سلیم، سلیم کا مطلب پیور ہارٹ، صاف دل لے کر آئے۔ صاف دل کا مطلب کیا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا آپ لوگ کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام کیا تھا؟ ٹین ایج تھا، ینگ تھا۔ اگر آج کل کے دور میں کوئی بھی بچہ اپنے فادر سے یا اپنے کمیونٹی کے لیڈر سے، بڑوں سے کوئی سوال کرتا ہے اور وہ بھی ایسا سوال کرے گا تو کیا کرے گا؟ یا تو اس کو ڈانٹ پڑے گی، یا تو اس کو مار پڑے گی، یا تو اس کو ایسے الفاظ کہے جائیں گے کہ وہ دوبارہ سوال کرنے کی پوزیشن میں ہی نہ ہو۔ تو جب بھی آپ کو کوئی اس طرح کی ڈانٹ دیتا ہے، کچھ اس طرح کے الفاظ بولتا ہے جو آپ کے دل پہ جو اثر کر جائے، آپ کے دماغ پہ اثر کر جائے، تو یہ چیز آپ کی ہر چیز کو افیکٹ کرتی ہے، آپ کی عبادت کو افیکٹ کرتی ہے، آپ کی فرینڈشپ لائف کو، آپ کی فیملی لائف کو، ہر چیز آپ کی اس سے افیکٹڈ ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی باپ سے اور قوم سے یہ سوال کیا آپ لوگ کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے ان کا جو ریسپانس ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ آپ آؤ آپ ہمیں سمجھاؤ کہ اسلام کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے، آپ کو زیادہ پتہ ہے، نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس کو ایسے ایسے الفاظ بولے گئے ہوں گے جس سے ان کے دل پہ اثر ہو۔ لیکن جب آپ کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، جب آپ کا دل اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف ہے، جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یاد کرتا ہے، اور جب آپ کا دل پیور ہے، آپ کا قلب پیور ہے، سلیم ہے، اس وقت آپ اللہ کی عبادت جو ہے وہ، چاہے آپ کو دنیا میں کوئی کچھ بھی کہے، چاہے جس طرح کے بھی الفاظ بولے، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ نہیں ہے کہ آپ الحمدللہ بولیں اور کمپلینٹ جو ہے وہ لسٹ آف کمپلینٹس ہو، میرے پاس یہ بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے لیکن یہ بھی پرابلم ہے، یہ بھی پرابلم ہے، یہ اصل الحمدللہ نہیں ہے۔ جب آپ الحمدللہ بولتے ہیں اس کا مطلب آپ کو کوئی بھی کمپلین نہیں ہے، اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر بات سے کیا ہیں؟ راضی ہیں اور اپنی زندگی سے خوش ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اتنی ریزسٹنٹ کے بعد، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رب کے پاس جاتے تھے تو پیور ہارٹ لے کے آتے تھے، پیور قلب لے کے آتے تھے، قلب سلیم۔ تو جو قلب ہے ان کا وہ سلیم تھا۔ جب آپ کا قلب پیور ہوتا ہے تو آپ کی عبادت، آپ کا کمیونیکیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آپ کا جو رشتہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ دوسرا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی کمیونٹی میں، فیملی میں، آپ کے ٹیچرز، کوئی بھی اگر آپ کو کچھ بھی کہتا ہے اور اگر آپ اس چیز کو دل پہ لے لیتے ہیں تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سونے میں ٹائم گزر جاتا ہے، کیونکہ میں اٹھوں گا تو یہ وہ چیزیں یاد آئیں گی۔ کبھی کبھی بندہ موویز دیکھتا ہے، کبھی دوستوں میں ٹائم گزارتا ہے، لیکن یہ چیزیں کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں وہ گرج رہتا ہے، اس کی وہ چیز رہتی ہے کہ میری انسلٹ ہوئی، مجھے اس طرح سے الفاظ بولے گئے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتے تھے قلب سلیم لے کے جاتے تھے۔ تو یہ جو یوم عرفہ کا دن ہے، یوم عرفہ جو عید سے پہلے ہے، اس دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ اس روزے کا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ 2 سال کے آپ کے گناہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، ایک کرنٹ ایئر اور دوسرا آنے والا سال۔ اور اس پہ گھر میں ماحول ایسا ہونا چاہیے جیسے کوئی رمضان کا ماحول ہو، اسے کہتے ہیں یوم عرفہ۔ یوم عرفہ پہ جو ذکر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز سے خوش ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ کلمات اس روز پسند ہیں، بہت پسند ہیں۔ اور اس کے بعد یوم عرفہ فجر سے لے کے اور 3rd ڈے آف عید، 3 دن عید کے بعد، یہ جو دن ہے، ہر فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھنی چاہیے۔ اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادات اور یہ ہماری جو بھی دعائیں ہیں وہ قبول فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔